صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کام کرو جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ ہم کوئی نیک کام کریں، کوئی اچھا کام کریں، کام کرنے والا چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، کوئی بھی نیک کام کرنے والا ہو، وہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز قبول ہو گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے قبول ہوئی یا نہیں، اس کا حکم ہے ادا کرنا، ادا کرنا۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ قبول ہو گیا۔ حج کر رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قبول ہو گیا۔ صدقہ و خیرات دے رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ نیکیاں اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بات بڑی توجہ سے سنیں، ہر ایک کے لیے بہترین بات ہے، ہر ایک کے لیے جو اس پر عمل کرے گا یقیناً وہ کہہ سکے گا کہ یہ میرا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ جو نہیں کہہ سکتا ہے، نماز، روزہ، حج جو بھی نیکیاں ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قبول ہو گئی، لیکن اب میں جو بات کہہ رہا ہوں اس بات پر جو عمل کرے گا یقیناً وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ آپ کی توجہ عزیزان گرامی قدر، پھر وہ کون سا کام ہے جسے ہمیں معلوم ہو جائے ہم نے کیا اس نیکی کو اور اللہ قبول کر دیا۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کس بندے کے نیک اعمال اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کس نیک بندے کے کاموں کو قبول کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی وعدہ فرما رہا ہے، اگر ہم جاننا چاہتے ہیں پروردگار کن لوگوں کے نیک اعمال قبول کرنے کی گارنٹی دے رہا ہے، تو ہمیں اس بات کو غور سے سماعت کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور کن سے مخاطب ہے اللہ؟ کسی منافق سے نہیں، کسی کافر سے نہیں۔ منافق جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو منہ والے کو کہتے ہیں، سامنے ایک بات پیچھے ایک بات۔ جھوٹ بولنے والے کے نیک اعمال وہ سمجھتا ہے میں جھوٹ بولتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، پھر عبادتیں بھی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ قبول ہو گئی، قبول نہیں ہو گئی۔ کس کے اعمال قبول ہو گئے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ مخاطب ہے، کس سے اللہ خطاب کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، کون؟ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جو ہر ایک کو رزق عطا کرنے والا مالک، ہر ایک کو موت عطا کرنے والا مالک، وہ پروردگار کسی عام آدمی سے مخاطب نہیں ہے، کسی منافق سے مخاطب نہیں ہے، کسی کافر سے مخاطب نہیں ہے، وہ پروردگار ایمان والے کو خطاب کر رہا ہے۔ وہ پروردگار ایمان والے سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کس کے نیک اعمال قبول ہوں گے یہ وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، سیدھی سچی بات کہا کرو۔ جب تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، سیدھی سچی بات کہا کرو گے، تو پروردگار کہتا ہے ایسے بندے کے نیک اعمال میں قبول فرماؤں۔ ایسے بندے کے نیک اعمال، یہ کوئی عام آدمی کا خطاب نہیں ہے،
پروردگار کہہ رہا ہے، وہ خالق، وہ مالک جو اختیار والا ہے، جو طاقت والا ہے، جو قدرت والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ پروردگار گارنٹی دے رہا ہے، وہ پروردگار بتا رہا ہے میں ایسے ویسوں کی عبادتیں قبول نہیں کروں گا جو جھوٹ بولیں گے، جو غیبت کریں گے، جو برائی بیان کریں گے، جو چغلی کریں گے، جو لوگوں کو تکلیف دیں گے۔ ایسے لوگوں کی عبادت، تمام چیزیں کرنے کے بعد لوگ عبادت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ عبادت قبول ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ قبول ہونے والی عبادت کس بندے کی قبول ہوتی ہے؟ اللہ خود اعلان فرما رہا ہے، اے ایمان والو تم مجھ سے ڈرو، بات کہو تو سیدھی سچی بات کہا کرو تو میں تمہارے اعمال قبول فرماؤں گا۔ یقیناً جو سیدھی سچی بات کہے گے، اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوگا یقیناً وہ سیدھی سچی بات کہا کرے گا۔ جب اللہ کا خوف دل میں رکھ کر سیدھی سچی بات کہا کریں گے، اس کے بعد جو بھی آپ نیک کام کریں یہ یقین رکھے کہ اسی کا وعدہ ہے وہ قبول فرمائے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس سے ڈرنے کی، ہمیں ضرورت ہے سیدھی سچی بات کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھی سچی بات کرنے کی، اب اس سے ڈرنے، صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، برے لوگوں کی محفلوں سے اپنے آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، علی کا ذکر کرتے رہو، علی کا ذکر کرنا ہی یہ نجات کا ذریعہ، جو علی کا ذکر کرتے ہیں ان کی مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا یا علی کہنے سے پہلے میں بڑی مشکل میں تھا، یا علی کہنے سے پہلے میں بڑی مشکل میں تھا، مشکلیں مشکل میں ہیں اب یا علی کہنے کے بعد۔ وما علینا